آپ تمام خلفاء اور مریدین کے ساتھ تشریف لے جاتے اور 6 دن کی شوالی وہاں ہوتی اور سما خوانی بھی ہوتی اور شب روزے سے بھی وہاں رہتے، حضرت کے ارشادات عالیہ سے فیض یاب ہوتے۔ آج میں شوال کے مہینے میں جب مسجد حضرت عامر کلیمی میں اس رات کو ہم جمع ہوئے ہیں تو مجھے شوالی کے مہینے کی وہ راتیں یاد آتی ہیں۔ ان آنکھوں کو بہت کچھ دکھایا گیا، سرکار کی وہ تیز رفتاری بھی دیکھنے کی سعادت ملی، سرکار کا وہ خطاب بھی سننے کا شرف ملا، سرکار کے قدموں میں بیٹھ کر سرکاروں کے دلوں تک پہنچنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ آج میں اپنے ہی کو نہیں بلکہ جملہ سلسلے عامریہ میں جتنے لوگ داخل ہیں ان کے لیے بھی اور اہل سنت و جماعت ہونے کی نسبت سے ہر سنی صحیح العقیدہ پر کو میں ناز کرنے کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی قسمت پر ناز کریں کہ ہمیں ایسا شیخ محترم اور اس شیخ محترم کی نسل کو، آپ کی اولاد کو دیکھیے، ہم نے بہت سوں کو دیکھا ہے جو باپ کی دولت پر ناز کرتے ہیں اور مزے اڑاتے ہیں، مگر اس گھر کی عجب کیفیت ہے، عجب شان ہے کہ میں صرف شہزادوں ہی کو پیش نہیں کروں، آپ کے میرے آقا نعمت کے نبیرے کو بھی پیش کرتا ہوں، بلکہ میں نے اور چھوٹے صاحبزادوں کو بھی دیکھا ہے جن کو دیکھتے ہی اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے کا صدقہ رمضان ہی میں نہیں بلکہ ہر دم و آن بڑھتا رہتا ہے۔ آپ کسی بھی نسبت سے چلے جائیے، اللہ کے ذکر کی نسبت سے جائیے، تفسیر قرآن کی نسبت سے جائیے، تراویح کی نسبت سے چلے جائیے، ہفتے واری حلقوں کی نسبت سے آ جائیے اور شرح مثنوی شریف کی نسبت سے آ جائیے، تفسیر قرآن کی نسبت سے آئیے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سال کے ہر مہینے ہی میں نہیں، ہر ساعت میں اس گھر کی بڑھتی چلی سبحان اللہ۔ کہاں وہ اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا ہے جہاں آسمان نہ ہو، سبحان اللہ۔ جہاں تک آسمان کی وسعتیں ہیں، جہاں تک زمین کی وسعتیں ہیں، میرے شیخ محترم نے جس ذکر کو، جن اسماء الحسنہ کو اپنے شیخ کی خدمت کی نسبت سے پسند فرمایا ہو، وہ اسماء الحسنہ کا ذکر پوری دنیا میں عام۔ یہ ہے شیخ محترم کی کرامت، یہ ہے شیخ محترم کا کرم۔ حضرات، اس عنوان پر کہنے کا حق آپ ہی، میں شہزادے کی کیا کرامت بتاؤں، آپ کے نوازشات کو میں کیسے بتاؤں۔ ایک دور یہ تھا کہ یہیں سے ہاتھ اٹھا کر مجھے مانگا نہیں گیا، ریجیکٹ کیا گیا، مگر کرم ہے اس در کی، ٹھیک ہے اس در کی کہ اس در پر بلا کر آپ نے حکم دیا کہ یہاں درس قرآن بیان کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا اگر ہٹاتی ہے، آپ جب نگاہ میں لا لیتے ہیں تو پھر دنیا کے دلوں میں آپ پہنچا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، یہ ہے سبحان اس اللہ۔ گھرانے کی کرامت۔ سبحان اللہ۔ ابھی قلب میں بات آئی کہ یہاں شاہ صاحب کی بحمدی تعالیٰ 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، تفسیر قرآن کا پروگرام جاری ہے، غالباً 1 سال کا عرصہ گزر گیا، غالباً تقریباً 1 سال سے شاہ صاحب یعنی علامہ عطاء العامری شاہ صاحب
बरकातुहुम आलिया, एक साल से मुसलसल हफ्ते में एक मरतबा यहाँ दर्स कुरान देते आ रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इनकी उम्र जो है दराज फरमाए। आमीन। हमारी ये दुआ है शाह साहब के हक में, मिर्जा गालिब के लफ्जों में, कि तुम सलामत रहो 1000 बरस और हर बरस के वो दिन 50,000। अल्लाह करे ये सिलसिला जारी रहे, क़यामत जारी रहे। आमीन। और ये दर्स कुरान का सिलसिला ये हमारी तरफ से, मेरी तरफ से और मेरे भाइयों की तरफ से, यानी मेरे वालिद माजिद के फर्जंदों की तरफ से शुरू किया गया। ये किसी पीर भाई की ख्वाहिश पर या किसी पीर भाई की दरख्वास्त पर शुरू नहीं किया गया, हम भाइयों की तरफ से ये सिलसिला शुरू किया गया। इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा, हम सुनते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे। अल्लाह ताला शाह साहब को सलामत रखे, आमीन आमीन। की खिदमत बड़े पैमाने पर ले, आलमगीर पैमाने पर ले। आमीन। और अभी कल में बात आई कि शाह साहब यहाँ के अलावा मोती नगर की मस्जिद में तफसीर का दर्स देते चले आए इस 7 साल से, और इस दर्स की वजह से वो दर्स रुका नहीं है, वो भी जारी है, ये भी जारी है। इसी तरह शाह साहब हर जुमा के दिन बाद नमाज जुमा हल्का ज़िक्र कंडक्ट करते हैं और तालीमात तसव्वुफ भी पीर भाइयों के लिए ध्यान करते हैं। तो ये मेरी तरफ से दरख्वास्त, उम्मीद है कि शाह साहब कबूल फरमाएंगे। यहाँ भी जुमा के दिन या किसी दिन वो मस्जिद आमिर कलीमी के लिए भी वक्त निकालें। और आवाज नहीं आई, वो बाद नमाज जुमा मस्जिद महमूदिया में तालीमात तसव्वुफ से लोगों को आगाह करते हैं, भाइयों को, बिरादरान तरीक़त को और तालिबान हक़ को। तो उसी तरह हमारी मस्जिद आमिर के लिए वो वक्त निकालें और जो वक्त मुनासिब है उनके लिए मौजू है उस वक्त वो तशरीफ़ लाएंगे। आप सब हजरात अगर तशनगान मारिफत हैं, इरफान की प्यास रखते हैं तो जमा हो जाए। उनकी ज़बान नहीं होगी, इंशाअल्लाह उनके पीर और मुर्शिद की ज़बान होगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असरार सुनेंगे, वो मारिफ सुनेंगे, वो हक़ायक़ सुनेंगे इंशाअल्लाह। आप कहेंगे कि ज़ाहिर में ये अदाउल आमिनी शाह साहब है, बातिन में कोई और बोल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे उम्मीद वासिक़ है अदाउल आमिनी शाह साहब से, तो वो मेरी इस दरख्वास्त को मुस्तरद नहीं कर पाएंगे और वो इस मस्जिद में 1 घंटे में, ज़्यादा वक्त मैं नहीं कहता कि वो ज़्यादा वक्त निकालें, 1 घंटा बस, उसमें जिक्र भी होगा मुख्तसर और तालीम भी होगी, तसव्वुफ इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो ये मेरी दरख्वास्त है। शाह साहब ने मेरी दरख्वास्त मंजूर फरमा ली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जज़ा अता आमीन आमीन। अब मैं आपके और हुजूर क़िबला के दरमियान हाइल रहना नहीं चाहता, बल्कि यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे पास यानी हमारे सिलसिले में, हमारे शेख मोहतरम की बारगाह में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमें गफलतों से बेदार होकर इस्तिफादा और फैज़ हासिल करने की हमें ज़रूरत है। आज का जो उन्वान है तसव्वुफ और आमिर कलीमी शाह, ये आप सुनेंगे और इस सिलसिले में बहुत से सूफियाने किराम हैं, बहुत से पीराने उज़ाम हैं, बहुत से उलमाए किराम हैं, बड़े बड़े रुतबे और मर्तबे वाले हैं,
جہاں دیکھا جائے کھنگال کر تصوف کی تا نظر نہیں آتی ہے، اور سوائے لباس کے کچھ دکھتا نہیں ہے۔ لباس کا رنگ بھی بدل بدل کر رہتا ہے، ٹوپیوں کی ادائیں بھی بدل بدل کر رہتی ہیں، مگر یہاں ایک ایسا رنگ ہے جیسے کہ آج ہی میں نے جمعہ کے حلقے میں ایک بات اس در کی بھیک سے جو نکل چکی وہ یہ کہ ہر آنے والا مرید اپنے اپنے مقاصد لے کر کے آتا ہے۔ کوئی بیماری دور کر لینے کے لیے آتا ہے، کوئی اولاد کے لیے آتا ہے، کوئی شادیوں کی نیت سے آتا ہے۔ مختلف مقاصد کے ساتھ آتا ہے، مگر صدقے جائیے کہ تمام مقاصد جو لاتے ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ یہاں آنے کے بعد شیخ محترم سب کو ایک مقصد پر اجماع کر دیتے ہیں، یاد حق یافت حق پر جمع فرما دیتے ہیں۔ تو ہم جب تک داخلے سلسلہ نہیں ہوئے تھے اس وقت تک ہمارے الگ الگ مقاصد تھے، جب ہم داخل ہو گئے تو ہمارا ایک ہی مقصد ہے اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کو پانا۔ جو اس مقصد پہ جوڑ دے، جو اس مقصد پہ ہمیں مضبوط کر دے، اس در کی جو بھی بھیک ملتی ہے یہیں سے ملتی ہے۔ ہم تصوف کے نام سنتے ہیں، صوفیانہ جلسوں کے بارے میں سنتے ہیں، ہر اعتبار سے وحدت الوجود کی بات کیجیے، شہود کی بات کیجیے، حقیقت محمدیہ کی بات کیجیے، تلقین سے لے کر حقیقت محمدیہ تک چلے جائیے، ہمارے بزرگوں کی بھی کسی گھر سے ملتی ہے۔ آج ہم جمع ہوئے ہیں، میں حضور والا سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم تشنگان علم کو اپنے نایاب خطاب سے سرفراز فرمائیں، اور مجھے آپ نے وقتاً فوقتاً لمحہ بلمحہ اپنی دعاؤں سے جو نوازتے ہیں، ان نوازشات پہ میں کہنے کے لیے اپنے پاس الفاظ نہیں رکھتا ہوں۔ یہ سر میرا ہے اور وہ قدوم میمنت میرے آقا کے ہیں، کسی کو اعتراض کی گنجائش نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے ہائے،